محمد وآل محمد صلی اللہ برائے کشودی سامی زہرا برمدر صلی میرے انتہائی محترم زائرین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خالق کائنات سے دعا ہے اور شکر ہے کہ بہت عرصے کے بعد ہمیں موقع نصیب ہوا ہے علی کی بیٹی کو ہم ترسے ہوئے تھے میرے ساتھ زائرین ہیں جو مسلسل میں دیکھ رہا تھا کربلا میں مولا امام حسین کی زیارت کری تھی ماتت پھیلا کرنے کے لیے لیکن جب کربلا میں قلعہ زہر پہ پہنچتے تھے تو اوپر لکھا ہوتا تھا السلام علیکم یا جبل صفا ہمارا سلام ہو صبر کے پہاڑ امت مسائل لیکن کیونکہ وقت کا بھی مجھے احساس ہے اور آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے جس مقام پہ ہیں تھوڑا سا رفتار کرنے کے بعد اس کے بعد مسائل کے چند نظروں پہ کروں گا. سب سے پہلے اس مقام کا تعارف کرانے سے پہلے کیونکہ میں اور یہ گروپ گائیڈ خدا سب کو سلامت رکھے. دراصل 10 سال کے بعد یہاں پہ آیا ہے اور حجت بن سال 10 سال لیکن میرے سامنے ایسے چہرے یاد آ گئے ہیں کہ ان کو یاد کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے چہرہ میرے بہت ہی محترم تھے سید آفتاب حسین لالو شاہ صاحب کراچی والے مرحوم. وہ اکثر مجھے یہاں پہ آ کے کہتے تھے یہاں پہ اور جانوی جناب حجت. اس کے بعد ہمارے خان صاحب آغا سعادت علی دعا کریں خان کے کائنات ان کو جوار معصوم کی عطا فرمائے. ایک سلوات پڑھ محمد وآل محمد ظاہر مطلب کہ جناب حجت اتنی آتی آپ نے راستے میں دیکھا ہوا ہے وہ بڑی جنگ ہوئی ہے کنگرات ہو چکا ہے لیکن جو اس سے پہلے ظاہر آتے ہیں اس شہر کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا اپنی نام سے اور ابھی الحمدللہ امن لوٹ رہا ہے. جیسے جیسے یہاں پہ ظاہر آئیں گے سید احمد کے لیے امن لوٹتا رہے گا. جناب حجت کا مختصر تعارف ان نوجوانوں بچوں کے لیے میں تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ہمیں اتنی دور سے یہاں پہ کیوں لایا گیا ہے. ضروری ہے جب ثانیہ زہرا کی زیارت کریں جب بھی تو جناب حجت ابن علی کی زیارت یہ عام زیارتوں میں سے نہیں ہے. یہ ہم نے سلام کرنا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے لیکن تعارف ہونا چاہیے. تعارف ہونا چاہیے. یہ مقام ہے یہ جگہ ہے اس کا نام ہے ادرا. یہ تاریخ میں عین دار را الف میں تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ ذہن آپ کا یہ تاریخ میں آ گیا جو تاریخ سے واقف ہے. ادرا مقام کا جناب حجت ابن علی نے خود فتح کی زمین اور اس مقام پہ رہ گیا. میدان صفین میں جنگ ہوئی تھی. یہاں پہ تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پہ رقہ ایک مقام ہے جہاں پہ جناب عمار ابن یاسر اور جناب اویس نقی کے کمرے ہیں. اور جو پہلے حضرات ہیں اس وقت تو حالات ایسے نہیں ہیں جو حلب کے ہیں یا رقہ کے. میدان صفین کہاں ہوا تھا مقام رقہ. جناب حجت ابن علی اس جنگ میں شامل تھے امیر المومنین میں. ایک قصہ بہت طویل ہے لیکن بیان نہیں کروں گا جناب حجت کے بارے میں
صرف ان کا تعارف ہے. جناب حجر ابن جب میدان صفین میں پہنچے تو خود سرکار امیر المومنین نے استقبال کیا کہ میرا شیر حجر اور اجازت لی کہ مولا مجھے اجازت ہے کہ میں جنگ کروں کیونکہ آپ کے مقابلے میں تو باطل ہی باطل ہے. معاویہ جو تھا ابن سفیان وہ باطل تھا. امام نے اجازت دی ہے. جنگ کرتے کرتے ان کی دائیں آنکھ پہ تیر لگا, زخمی ہو گئے. امام کو اپنے خیمے میں پتا چلا کہ میرا حجر زخمی ہو گیا. امام میدان میں ہے اور جناب حجر ابن عدی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور امام کسی اور خیمے میں لے کے گئے, صرف اپنے خیمے میں لے گئے. اور فضیلت دیکھیں جناب حجر ابن شاہ صاحب کہ امام نے خود اپنا بستر دیا جناب حجر ابن اور جو ہے آپ کی طرف کہ امام معصوم امیر المومنین نے امام بستر دیا اور کہا کہ جہاں پہ امام نے خود دی کھینچا, خون صاف کیا, پٹی باندھی. غشی میں تھے جناب حجر ابن عدی اور جب ہوش میں آیا تو کہا کہ ہم اپنے خیمے میں. تو امام نے کہا نہیں اپنے خیمے میں, تو میرے خیمے میں اور میرے بستر پہ آ رہا. اتنی وفا جناب حجر ابن عدی میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بستر پہ گرا دیا. کہا کہ مولا میرا جسم آپ کے بستر پہ. امام نے پھر کہا کہ حجر میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں تو میرے بستر پہ آ رہا ہوں جب تک جنگ ختم نہیں ہو گیا. جب جنگ ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. جو مریض حضرات ہیں اسی جناب حجر کے ساتھ رہے. جنگ ختم ہوئی کہا بولا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے واپس شہر چلا جاؤں. امام نے مسکرا کے کہا کہ حجر میں جانتا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے تم میرے ساتھ کوفے چلے کیونکہ میرے جانے کے بعد یہ زمین اگر تیری مشکلات میں اضافہ کرے. مشکل ہو کہاں مشکل, آپ کا مشکلات نہیں ہے, تجھے اذیت میرے جانے اور فقط اذیت نہیں ہو سکتا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے. کہاں مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا تیرا جرم صرف یہ ہوگا کہ تو میں علی سے محبت کرتا ہے. جب یہ سننا تھا تو امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ حسنین کا واسطہ مولا اگر میری جان آپ کی محبت میں قربان ہوتی ہے ایسی کئی ہزاریں جانیں بھی مجھے خالق کے کائنات دے دے, اس سے بڑا مجھ پہ فخر نہیں ہے کہ میں آپ پہ فدا ہوں. امام نے کہا سوچ لے. کہا مولا میں سوچ لوں. امام نے دعا دی اور اس مقام پہ آیا. آپ کو پتا ہے معاویہ کا شہر تھا اور کوشش بھی کی تھی معاویہ کی کہ ہر محلے میں ہر ممبر پہ سرکار امیر المومنین پہ سب ختم کریں. 60,000 ممبر خریدا گیا. ایک دن اپنے دربار میں معاویہ بڑے خوش مزاجی میں کہہ رہا ہے, خوش فہمی میں کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس شام میں سیریا میں کوئی علی کا چاہنے والا نہیں ہے, محبت کرنے والا. ایک دربار میں شخص کھڑا ہوا, کہا کہ حجر ابن معاویہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے ایک علی کا بہت بڑا شیعہ وہ تیرے شہر میں رہ رہا اور فقط رہ نہیں رہا, محبت بھی کرتا ہے اور علی کی عبادت سمجھ کے علی کا نام بھی دیتا ہے. کہا کون؟ کہا حجر ابن عدی. معاویہ کو پتا تھا کہ حجر ابن عدی کون ہے, کس کا یہ پوتا ہے. یہ حاتم طائی کا پوتا تھا. حاتم طائی کا بیٹا تھا جس کا نام عدی تھا, مسلمان ہوا اور یہ بیٹا تھا حجر ابن عدی. کہا کہ حاتم طائی کا پوتا میرے شہر میں وہ شیعہ. کہا اس کو خریدو, کچھ بھی دے دو, جواہرات دے دو, کوئی مال دے دو, اس کو میرے پاس لے کر. مگر امام کی نماز تھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جناب حجر کے جیسے ہی نکلے تو دیکھا کہ ایک شاہی دستہ آیا ہوا ہے, بڑے احترام کیا. کہا کہ ہم معاویہ کی طرف آئے ہیں. جناب حجر نے کہا اچھا. کہا معاویہ نے پیغام دیا دیکھ جس حالت میں تو رہ رہا ہے یہ تو اس قابل نہیں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہتا تو حاتم طائی کا پوتا
मागीर तरीन और ये जिंदगी फकीराना गुजार रहा है। अली को छोड़ दे, मागी की तरफ है, जो चाहता है तुझे मांग कर दे। ये बस ला के ये तो जो रखिएगा, कहीं बोल तो नहीं तो रहे आप लोग। बस क्योंकि हालात मैं जान रहा हूँ, मुझे एक चीज का पता है और मैं चाहता हूँ कि पता ही हमारी जिंदगी कितनी अशासत हम हैं, लेकिन चाहते कि जो लोग प्यासे उम्र मसाइल की ज़्यादा वो मुसलसल आते हैं, हम वो ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे इस दरवाजे पर माजरत के साथ मैं उसी तरफ हम जनाब हुज्जत ने कहा कि मांगे क्या देगा, कहा ये मुकाम जो है शम्स भाई, मुकाम या अदरा जगह जागीर ये तुझे मांगे दे देगा। मुस्कुरा कहने लगे कि तेरा मांगे को बोल, ये तो मैंने खुद अपने हाथ से फतह की जमीन है, ये मुझे लुटा रहा है। और सुनो ताकि मांगे को पैगाम दे दो, अदरा जागीर, अदरा के तारीख में नाम है, शाम के अंदर अदरा मुकाम के तारीख में नाम, सुनिएगा, कहा ऐसी हवारे जागीर हूं अदरा जैसा, मैं अली इब्न अबी तालिब के नालैन पे कुर्बान कर, जाओ जाके मारिया कहो कि हो सकता है रसूल की हदीस भूल गया है कि जिसमें रसूल ने कहा था अल हक मा अलीन व अलीयुल माल हक, मैं हक को छोड़ दूं। मारिया को पैगाम मिला, कहा कि ये रेशम लिबास पे सोने वाला नाजुक इंसान है, इसको कैद कर। अब मैं मुझसे साथ हूँ आपने उस मौजू के आखिर में कैद में लाया गया इसी मुकाम पर, ये जो मुकाम है जहाँ पे इनकी कब्र है, ये कैद खाना, उस कैद खाना में लाया गया और कहा कि इसको इतना टॉर्चर कर दो कि ये अली को छोड़ दो। कहा वो कैसे, कहते कि इसके कैद खाने की छत ना और शाम का मौसम हज़ारे इमाम हुसैन बड़ा अजीब हो गर्मी है, यानी दोपहर में देखा आपको गर्मी होगी और रात को ठंडक हो गई, और ठंडक पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ही पड़ती है, जो सर्दियाँ ने गुजारे हैं लोगों जिन्होंने चले थे वो सर्दी पड़ती है। इन्होंने अपने जैसा जनाब हुज्जत इब्न अली को समझा कि उसको टॉर्चर करेंगे और ये अली को छोड़ के मार के रफा जाएंगे। कई दिन गुजर गए, उसी ही छत के बगैर कैद खाने में एक दिन जनाब हुज्जत इब्न अली को पानी की जरूरत है, वो दाम बैठे हुए थे, क्योंकि जहां भी आपने ऊपर तख्ती लगी हुई है देखा कि यहाँ 7 नाम है, 7 सहाबी थे साथ जनाब हुज्जत इब्न अली चाहने वाले थे, क्योंकि हर वक्त अली इब्न अबी तालिब के फज़ाइल बयान करते थे। बाहर जो सिक्योरिटी थे, जो खादम थे या उसके माविया के नौकर, उनसे कहा कि मुझे पानी ला दो जो मैंने गुस्ल कर दिया। वो तंदिया में कहते हैं कि ए हुज्जत इब्न अली, हमने काफी देर से तुम्हें कैद किया हुआ, लेकिन तो अपने मौला के फज़ाइल बड़े बयान करते हैं। कभी कहते हैं कि मेरे मौला ने डूबते हुए सूरज को तुलू किया, कहीं मेरे मौला ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, और ये जो पानी अपने मौला से तरफ कर हमसे कर इनको चलाना। जनाब में कहता है खबरदार मेरे मौला पे जुमले ना कसो, पानी देना ना, लेकिन मैं हुज्जत इब्न अली मोहताज नहीं पानी का। आसमान की तरफ इशारा किया, कहा तुझे अली इब्न अबी तालिब का वास्ता है, मैं हुज्जत पे पानी बरसा। अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि आसमान का एक टुकड़ा आया बादल, उसी जगह बारिश हुई जहां पे जनाब हुज्जत इब्न अली मौजूद थे, गुस्ल किया। ये दोबारा मामले कहते हैं कि उस बहुत बड़ा जादूगर है जिसको गिरफ्तार करके लाया। कहते मैं जानता हूँ ये आम शख्स नहीं है। कहा इसके खानदान में कोई लोग हैं? कहा नहीं, इसकी बेटी नहीं है, इसकी बीवी नहीं है, सिर्फ एक जवान बेटा है जिसकी उम्र 18 साल है। कहा फिर? कहा इसके सामने खड़ा कर। तबीयत इंसान है कि जितना बहादुर हो इंसान औलाद के साथ भी कमजोर हो जाते हैं। जितना औलाद एक ऐसी चीज है, कहा कि ये औलाद को देखकर आपने नस्ल बचाने के लिए अली को छोड़ दिया, जवान बेटे को सामने खड़ा कर दिया और कहा कि ए हुज्जत, तेरे सामने तेरे जवान बेटे को कत्ल कर।
थोड़ी सी खामोशी के बाद जनाब हुज्जत ने अपने बेटे को देखा, कहा लइलो मेरे इमाम ने मुझे जंग सफी में कह दिया था कि मेरी नस्ल खत्म हो गई, बाकी ऐसे खालिक के कायनात मुझे कई फर्जंद देते तो मैं अली बिन अबी तालिब की औलाद को कुर्बान करूंगा। कहा तैयार है, तेरे सामने तेरा जवान बेटे को कत्ल कर। अल्लाह इमाम हुसैन अस्सलाम दो गड़े खोदे, एक गड़े में सामने जनाब हुज्जत बिन अली को जिंदा दफन किया सीने तक, और सामने जवान बेटे को कहा अभी वक्त है तेरा जवान बेटा बच जाएगा। कहा नहीं, अली हक है, अली को नहीं छोड़। जवान बेटे की गर्दन पे तलवार रख के कहा हुज्जत वक्त है तेरी नस्ल बच जाएगी, तेरा एक ही बेटा है, तेरा और बेटा नहीं। कहा नहीं, अली हक है। अल्लाह इमाम हुसैन की बड़ा मरहला अजीब था, जैसे तलवार कटी चली और जनाब हुज्जत के सामने उसके जवान बेटे का सर कटा, मुस्कुरा के आसमान की तरफ मुखातब होकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। दुश्मन के दुश्मनों ने सिपाहियों ने भी अपनी तलवारें रखी। कहा हुज्जत तेरे जवान बेटे को कत्ल कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ तो जो है नहीं था। कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या, मेरा जवान बेटा 18 साल इसकी उम्र थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा है कि मुझे तो मेरी माँ ने कह दिया कि मैंने कत्ल किया, मैं अज़ियत से कत्ल किया, लेकिन उस खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिस तरीके तुम लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की ना कि मैं माविया की तरफ, अगर मेरा जवान बेटा मेरे पास जिंदा हो सकता है कि ये माविया के बकाव में आ जाता, मैं क़यामत के दिन में अली बिन अबी तालिब की माँ को मुंह क्या दिखाता। और मैं इस खुशी से जा रहा हूँ कि मेरी नस्ल में कोई ऐसा नहीं है जो अली को छोड़े और बातिल की तरफ तैयार हो गए, हाथ पे तलवार, कहा नहीं अली हाथ का, कहा आपकी वक्त है मान जाओ, कहा नहीं अली हाथ है। अल्लाह इमाम मजलूम में करबला सर काटा गया जनाब हुज्जत का, सर से आवाज आई ऐ मेरे मौला अली अब इस गुलाम पे खुश है। दफना दिया, इनका दाएं पांव का अंगूठा बाहर आ, बड़ी कोशिश की कि मिट्टी डाल के जाहिर, लेकिन जब तक पूरे शाम में पता नहीं चल गया कि जनाब हुज्जत इब्न अदी को कत्ल क्यों किया गया था, उस वक्त तक ये अंगूठा बाहर था। यहाँ तक कि हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के रवायत में वो कहती है जब उसको पता चला कि माविया ने कत्ल करवाया, उसने पैगाम भेजा माविया को, खुदा तुझ पे लानत हो कि तूने ऐसे शरीफ इंसान मुत्तकी इंसान को कत्ल किया है कि इसकी तो फजीलत खुद मैंने रसूल से सुनी थी। ये दुश्मन ने जनाब हुज्जत के तकवा के आपने बयान दिया है, दफन हो गए, कत्ल हो गए। अब सवाल जो मैं पहले 10 साल पहले करता था, आखिर वही है, औलाद कुर्बान कर, इसके लिए अपने इमाम अली अपने आप को शहीद कर दिया, अपने इमाम को। इसके बदले में मेरे इमाम ने तोहफा क्या दिया जनाब को। देखिए आले मोहम्मद किसी का खुदा तो नहीं रखते, नहीं हमारा अकीदा है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कोई भी खुलूस नियत के साथ जनाब हुज्जत इब्न अदी कुब्बे पे खड़े होकर दुआ मांगे, खालिक कायनात उसकी दुआ रद्द नहीं करता। जब इमाम फरमाते हैं, अगर वो कहते हैं कि मेरी दुआ रद्द हो गई है, मैंने सिर्फ के इमाम फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं सादिक के गर्दन में हाथ डाल सकता। जनाब जरूरी क्या था, हम जहाँ पे आए ये जिस रास्ते से है ना, आपने हलक पढ़ा है, हलक, इसी हलक के रास्ते पे ज़हरा की बेटी कैद होके गुजरी। अच्छा मौला आज वक्त है अली की बेटी को ढूंढने का। जब यहाँ से गुजरी है ना, तो अली की
ایک قبر پہ سبز رنگ کا کپڑا پڑا ہوا ہے. زہرا کی بیٹی نے بڑی حسرت سے نگاہ ڈالی اور رکیا اپنے بیمار بیٹے سجاد کی طرف. میرا مشہور بیٹا سجاد، میرا رکوع کی حالت چلنے والا سجاد. سید سجاد ذرا اپنے سر کو بلا کر دیکھ یہ کس کی قبر ہے. عزیزانو امام سجاد نے دیکھا نا تو کہا بھی اماں یہ اور کسی قبر نہیں ہے، یہ آپ کے بابا کے صحابی حجر ابن عدی کی قبر ہے. جب حجر کا نام سنا تو بی بی کے ہاتھوں پسے گردن بندے تھے. بی بی نے رخ کے قبر کی طرف کر کے کہا السلام علیکم یا صحابی جدنا، میرے بابا کے صحابی حجر میں علی کی بیٹی السلام ہو. قبر سے آواز آئی ہوگی علی کی بیٹی آج اتنی غریب ہو گئی ہے تو غلاموں کو سلام کر. اجر اللہ مولا کو سوائے نے حسین کے غم نہ لے. اس طرح روح طہرا کی بیٹیوں پہ ایک سلام تو بی بی نے حجر پہ کیا. ایک سلام جو میں اثر پڑا کرتا ہوں جو بی بی پہ ہوا ہے. جب بازار شام سے زہرا کی بیٹیاں گزاری گئی ہیں ہر طرف سے آواز ہے باغی آ گئے، باغی آ گئے، باغی آ گئے. کسی نے استقبال کیا، پتھروں سے استقبال کیا، کسی نے پتھر مار کے کہا ان کو پتھر مارو، یہ باغی کی بڑی بہن ہے. جب بازار شام سے گزرے نا ایک مقام آتے وہ حالات نہیں ہے ورنہ میں اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو اس مقام پہ جائیں گے. اس کا نام ہے باب سعاد. جی وہ باب سعاد ہے، سعاد ہے کہ جہاں پہ زہرا کی بیٹی نے بڑی مصیبت جہاں پہ علی کی بیٹی کو روکا کہ جہاں کئی گھنٹے تک زہرا کی بیٹی بیٹھی رہی. کیوں روکا کہ ابھی دربار ہمارا سجا نہیں ہے. دربار سجتے رہے، زہرا کی بیٹی بیٹھی رہے، دربار سجتے رہے، برباد شراب پیتے رہے، علی کی بیٹی بیٹھی رہی. حضرت سے جب باغی باغی کی آواز نہیں یزید کی بیوی ہندا کو پتا چلا کہ میرے شوہر نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ قیدی بنا کے کچھ لوگوں کو لے کر آنے کے لیے. وہ کہتی ہے میرے ساتھ آؤ میں بھی دیکھتی ہوں کون سی قیدی ہے. حضرت امام مظلوم میں طرح دعا مانگا کرے کوئی شریف پردیس میں قید نہ ہو. اگر خدا رضا تھا کوئی شریف پردیس میں قید ہو جاتا ہے دعا مانگا کرے اس پردیس کے عالم میں اس کی مائیں بہنیں بیٹی نہ ہو. اگر اللہ نہ کرے اس کی مائیں بہنیں اس کی بیوی ساتھ ہے بچے ساتھ ہیں دعا مانگا کرے اس پردیس کے عالم میں کوئی جاننے والا پہچاننے والا نہ مل جائے. اللہ تعالیٰ جیسے ہندا اپنے قریدوں کے ساتھ ہوئی نا بابے صاحب کی طرف علی کی بیٹی دیکھا کہ ہندا آ رہی ہے تڑپ کے کہہ دیا اللہ فضا دعا مانگی زمین پھٹ جائے میں نبی سے میں سما جاؤں. بلکہ کہتی ہے علی کی بیٹی کربلا میں تیرا حسین مارا گیا، عباس مارا گیا، اکبر مارا گیا، لیکن تو نے موت کی دعا نہیں مانگی. لیکن یہ کوٹ کی قیامت آ گئی ہے کہ موت مانگ لی ہے. یعنی دیکھ کر بنا کے میدان میں میرا عباس مارا گیا لیکن کوئی جاننے والا نہیں تھا، میرا حسین مارا گیا لیکن مجھے جاننے والا نہیں تھا. وہ سامنے دیکھ میری کلید ہندا ہو رہی ہے میرے سر میں مقدر دیکھے صحابہ کی عمر مساق کی بیگا قریب چلتے چلتے وہاں پہ کرسی لا کے بیٹھ گئی جہاں پہ علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. ہندا سلام کر کے کہتی ہے السلام علیکم یا اسیرہ. کہتے ہیں بی بی میرا تم پہ سلام ہو. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے ایک مرتبہ پھر سلام کر. ہندا نے پھر سلام کیا السلام علیکم یا اسیرہ. کہتے ہیں بی بی میرا سلام ہو. جب علی کی بیٹی 9 مرتبہ کہا پھر سلام کر 9 مرتبہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ اے کہتے ہیں بی بی میں نے سنا ہے تو مسلمانوں کے 36 شہروں سے گزر کے ہے
کسی مسلمان نے تجھے سلام نہیں کیا؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے ہندا سلام تو کیا، میں جس جگہ پہ گزرتی تھی لوگ پتھر مارتے تھے، کوئی کہتا تھا باغی کی بیل ہے، کوئی کہتا اس کو پتھر مارو جس کو کوئی چلنا نہیں آتا۔ ہندا طرف کرتی چھوڑ کے کہتے ہیں کہ بی بی تیرا لہجہ محسوس ہو رہا ہے، سنا سنا کو ہے کون؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے میں رسول کے شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے چھوڑ دیا اسے پورا چھوڑ دیا۔ کہا کہ رسول کے شہر کی رہنے والی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو رسول کے شہر کی رہنے والی ہوتی اس طریقے سے قید ہو کے نہ آتی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس رسول کے شہر کے جو رہنے والے ہیں وہ تو میرا مولا حسین ہے، میرا مولا عباس ہے۔ اب بھی میرا رونا شروع کر دیا، قریب آ کے کہہ دیا بی بی اب اللہ جانے تو اس شہر کی ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے ایک جواب دے، کیا تو اس شہر کے علی اکبر کو جانتی ہے اور جو ہم شکل پیغمبر ہے؟ میرے لگی آواز آئی کربلا کے میدان میں، آئے میرا علی اکبر جل لہجہ بلند ہوا علی کی بیٹی کا۔ آخری جملے اس کے بعد جا رہا مولا آپ کو سوئے میں حسین کے کوئی غم نہ دے۔ ہندا چڑھ کے کہتی ہے اے کہتے بی بی مجھے لگتی ہے تو بہت شریف خاندان کی ہے، تیرا رونا بتا رہا ہے۔ اب میں جس شہزادی کا نام لوں نا یا اشارہ کروں، لیکن تو جس کا بھی کلمہ پڑھتی ہے اس بیوی کا اپنی زبان پہ نام نہیں لینا۔ کہا کہ ہندا پوچھ کس کا پوچھتی ہے؟ کہا یہ بتا میری مرشد زینب کو جانتی ہے؟ علی کی بیٹی نے بال ہٹائے، آئے ہندا میں زہرا کی بیٹی، میرا حسین مارا گیا، میرا ابا۔ بارہا بارہا جناب حجر ابن عدی کی عظمت کا واسطہ ہے۔ بارہا تجھے ثانیہ زہرا کے سفر کا واسطہ ہے، ہمیں بار بار ثانیہ زہرا کی زیارت نصیب فرما، ہماری یہ عبادت میں شمار فرما، کسی سیاح و سفر میں نہ شمار فرما۔ اس طریقے سے علی کی بیٹی کو راتے روتے رہے۔ میں 2-3 دن پہلے ایک ہدایت کو میں بول رہا تھا جب مسیر میں کھڑا تھا، میں نے کہا خوش نصیب ہو آج اس کے دربار پہ آئے ہو کہ جس کے دربار میں امام حسین آتے ہیں۔ بھائی سنیں بابی قبلہ میں کھڑے ہو کے ثانیہ زہرا پہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا بیٹا رسول اللہ، ہمارا سلام ہو، میں حسین کا سلام ہو۔ ساری رات شب جمعہ کو مجھ پہ سلام کرتے رہے، ایسا کہ زہرا میں تجھ پہ سلام کرتا ہوں۔ اگر تو یہاں پہ شام کے زندانوں میں درباروں میں خطبے نہ دی ہوتی میں حسین پروردگار کا واسطہ ہے، ثانیہ زہرا کا جناب حجر ابن عدی کا واسطہ ہے، جنہوں نے نیک دلی حاجات ہیں پروردگارہ جناب حجر کے صدقے میں ان کی حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا جو بیمار ہیں، ہمارے کاروان میں کچھ بیمار ہیں، صدقہ سید سجاد کی بیماری کا ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ مولا تو واسطہ محمد اور محمد کی عظمت کا جو بے اولاد ہے، صدقہ ہے جن کو چوئی روا کی کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ مولا تو واسطہ محمد اور محمد کی عظمت کا ہمارے بارہویں امام کے ظہور میں تاج عطا فرما دے۔ آئیں کھڑے ہو کے زیارت جناب حجر ابن عدی کی زیارت کے لیے نیت کیجئے گا کہ میں زیارت جناب حجر ابن عدی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اور خصوصاً ان کی طرف سے جنہوں نے آپ کو مجھے کہا تھا کہ جناب بھی جناب حجر ابن عدی کی زیارت کیجئے گا۔
آپ ہمیں اپنی دعا اور ذات میں یاد رکھیے گا. قربان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایھا الشہداء الصابرون. السلام علیکم ایھا الصالحون. صبرتم علی عظم البلایا تقدرتم فی حب سید الشہداء وفزتم بدرجات العلی مع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین. فما أعلم قومكم وجد رتبتكم صبرتم على التسيء والشرك العدو ولم تتبروا من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ذهبتم ولا وأنتم أزلتم الدار الباقية الدار الفانية حتى قتلتم صبرا في سبيل الله ونصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صابرين متصبين غير ناكرين ولا خائفين. فلعن الله من قتلكم وظلمكم واستحل منكم المحارم وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليكم يا أنصار الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنصار الإسلام. السلام عليكم بما صبر ونعم عقبى الدار. ذكر الله مرافقكم على أبروان بجوار النبي المقدم ملائمة الأطهار صلوات الله عليهم ورحمة الله وبركاته. دور کا نماز جناب حجر ابن علی کی نیابت کی ساتھ دور کا نماز پڑھیے گا. نماز پڑھنے کے بعد آئیے آپ پھر پسند بیٹھے. پھر ہم باب صغیر جائیں گے, وہاں پہ جائیں گے. اور اعلان سنیے گا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی کے اندر جناب حجر ابن علی کی قبر پہ یہ حرمتی انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے. قبر پہ کوئی حرمت ہے, صرف یہ گنبد جو ہے یہ اس کو انہوں نے گرایا تھا, سری نکل آئی تھی اور کوئی وجود نہیں آیا. وہ جو ویڈیو آئی ہے وہ غلط تھی. سر یہ کچھ نہیں ہوا تھا, صرف گنبد ہے. یہ جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے ہمیں چابی دی ہے تعبیر قبر کے لیے. آپ اندر جا کے تعبیر قبر کی یاد کیجیے گا. جو تبرکات گھر پہ رکھے جاتے ہیں یہ مقابلے جاتے ہیں. یہ لوگ ہر جنگ میں انہوں نے قبر ہے جناب حجر ابن علی کو نہیں چھوڑا. ان کے کافی شہید ہو گئے, ان کے کافی بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے, لیکن یہ زری نہیں چھوڑی. جنہوں نے بھی کوئی چندہ کوئی تبرک دینا ہے یہ ٹیبل پہ دیجیے گا, کیونکہ یہ جنریٹر چلا رہے ہیں, سارے کا خیال رکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم پہلے آئے تھے کوئی جنرل کا اہتمام نہیں تھا, لیکن جس نے بھی تبرک دے رہے ہیں ان کی ٹیبل پہ دیے گا. محمد وال محمد صلی اللہ علیہ آیا اندر تعویذ قبر کی کیا ایک لائن بنا لیں. طواف کیجیے گا, طواف کر کے خواتین کو موقع دیجیے. محمد وال محمد صلوات. گھومتے جائیے اور نکلتے جائیے. ایک طرف سے آ جائیں, ایک طرف سے چلیں. اس طرف ہو جانا کہ نکلنے والے طرف ادھر سے. یہ گزر چلتے رہیے. ایک طرف سے آئیے, ایک طرف سے جائیے. راستہ دیتے رہے سارے لوگ نکلتے رہیں. قدم با قدم چلتے رہیے, چلتے رہیے.
چلتے رہیے جزاک اللہ. زیر محترم ابھی 5 منٹ کے بعد نماز ظہر کا ٹائم ہو جائے گا. آپ زیارت کر کے آرام سے یہیں پہ نماز ظہر پڑھ کے پھر ہم باب صغیر جائیں گے. نماز ظہر یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ اسی مقام پہ. اور جماعت نہیں ہوئی ہے فرادہ پڑھیے گا. فرادہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے پہ چلے جائیے گا. ابھی 5 منٹ ہیں انشاءاللہ.